السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میں جیش محمد مصباحی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے شاہ بلخ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک بلند پایا ولی عابد و زاہد، تقوی و پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ سرکاری امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہنے کا عرصہ دراز تک آپ کو شرف حاصل ہوا تھا۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کو وہ تمام علوم حاصل تھے جو ایک ولی کامل کو ہوا کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت مقدسہ میں تحریر ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات بیت المقدس میں قیام کیا۔ رات کے وقت بیت المقدس کے خدام نے تمام لوگوں کو باہر نکال کر بیت المقدس کا دروازہ بند کر دیا۔ چنانچہ جب انہوں نے لوگوں کو نکالنا شروع کیا تو میں ایک چٹائی میں چھپ گیا اور وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے، اور خداموں کو پتہ نہ چل سکا کہ میں بیت المقدس کے اندر ہی موجود ہوں۔ رات گزر رہی تھی، جب پچھلا پہر قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیت المقدس کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور 40 افراد ایک درویش باصفا کی معیت میں اندر داخل ہوئے، اور سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ان سب نے اپنے شیخ کامل کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر محراب شریف کے پاس بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنے میں مشغول ہو گئے۔ دوران گفتگو ان افراد میں سے ایک نے اپنے شیخ کامل سے کہا کہ آج رات بیت المقدس میں کسی ایسے شخص نے قیام کیا ہوا ہے جس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے۔ اس پر شیخ کامل نے جواب دیا، ہاں، ایک شخص بیت المقدس میں ہے جس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے، اور اس کا نام ابراہیم بن ادھم ہے۔ نام بتانے کے بعد اس درویش باصفا نے کہا کہ ابراہیم بن ادھم کو یہاں 40 راتیں عبادت کرتے ہوئے گزر گئی ہیں، مگر اسے اپنی عبادت میں کوئی لطف، کوئی کیف و سرور حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم بن ادھم بیت المقدس میں رات کے وقت ایک چٹائی میں چھپے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ والوں میں سے ایک شخص بغیر دیکھے اپنے پیر کامل کو ان کے اندر ہونے کی اطلاع دے رہا ہے، اور ان کا شیخ کامل ابراہیم بن ادھم کا نام اور قلبی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے عارف باللہ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بندگان خاص علام الغیوب وحذروہم ہم جواسیس القلوب، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے غیبی باتوں کو جانتے ہیں، اور تم ان سے ڈرو، اس لیے کہ وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یعنی دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر بیٹھو، اور اولیاء کی محفل میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کر بیٹھو۔ محترم حضرات، آگے کا واقعہ میں آپ کی سماعت کے حوالے کروں، اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، اور لائک اور شیئر بھی کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بندے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بیت المقدس میں چھپے بیٹھے ہیں، ایک اللہ والا ان کے اندر ہونے کی خبر دے رہا ہے، اور عارف کامل آپ کا نام اور دل کی باطنی کیفیات کو بیان کر رہا ہے۔ ان درویشان باصفا کی گفتگو سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ چٹائی سے باہر نکلے اور ان اللہ والوں کے درمیان جا بیٹھے، اور پھر ان 40 افراد کے مرشد باصفا سے عرض کیا
کہ آپ نے جو میرے دل کی باطنی کیفیت اپنے کشف سے بیان فرمائی ہے وہ بالکل درست ہے۔ براہ کرم ارشاد فرمائیے کہ کیا وجہ ہے جو مجھے 40 دن سے اپنی عبادت سے کوئی کیف و سرور حاصل نہیں ہو رہا ہے؟ اس پر اس مرشد کامل نے فرمایا، اے ابراہیم بن ادھم، تم نے مکہ میں ایک چھابڑی والے سے چوہارے خریدے اور 2 چوہارے زمین پر گر پڑے تھے، تم نے سمجھا کہ یہ میرے ہیں اور اٹھا کر کھا لیے، اصل میں وہ تمہارے نہیں تھے بلکہ چھابڑی والے کے گرے تھے۔ جب سے وہ غلط روزی تمہارے منہ میں گئی ہے اس دن سے تمہاری نماز میں لطف نہیں آ رہا ہے۔ سامعین محترم، 2 چوہارے کسی دوسرے کی غلطی کے سبب کھا لینے سے ولی کامل حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کا لطف جاتا رہا، تو ان لوگوں کو نماز میں کیسے کیف و سرور آ سکتا ہے جن کی ساری روزی ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو؟ سکون قلب کی دولت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری روزی حلال و طیب ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حلال لقمے سے علم اور دانائی پیدا ہوتی ہے، عشق اور دل کی نرمی حلال لقمے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ لقمے سے حسد اور مکر و جہالت اور غفلت پیدا ہو رہی ہے تو اس کو حرام سمجھو۔ مولانا روم علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ رزق کھانے کے بعد اگر تیرے دل میں علم و حکمت اور عشق کی نرمی پیدا ہو تو پھر سمجھ کہ تیرا رزق حلال ہے، اور رزق کھانے کے بعد بھی اگر نفس امارہ کا تجھ پر غلبہ ہو اور دل میں حسد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے غفلت ہو جائے تو سمجھ کہ تیرا رزق درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ محترم حضرات، حرام کی کمائی کھانے والے کو دل کا سکون کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور جو شخص اپنی اولاد کی حرام کے مال سے پرورش کرتا ہے، پالتا پوستا ہے، پھر یہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، میری فرما بردار ہو، میری تابع داری کرے، میری بات کو سنے، میرے کہنے پر چلے، تو پھر یہ تمنا فضول ہے، بکواس ہے، بیکار ہے۔ اس لیے کہ آپ چراغ میں پانی ڈالو گے اور یہ سوچو گے کہ اس سے روشنی حاصل کروں، تو یہ بالکل جہالت ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، کیونکہ پانی سے چراغ کبھی نہیں جلے گا، چراغ جو جلے گا وہ تیل سے جلے گا۔ اسی طرح زمین میں اگر ہم گندم بوئیں گے اور گندم بو کر کے ہم سوچیں کہ ہم گیہوں کی جگہ پر چاول حاصل کریں تو یہ سوچ بیچار بے سود ہے۔ ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، وہی ہمیں حاصل ہوگا، وہی پھل ہمیں ملے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی دنیا آباد ہو جائے اور ہماری اولاد نیک ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود بھی رزق حلال کھائیں اور اپنے اہل و عیال کی بھی پرورش حلال مال سے کریں۔ رزق حلال کھانے کا طریقہ اور سلیقہ ان سے سیکھیں جنہوں نے معلم انسانیت کی بارگاہ اقدس پہ سے تربیت حاصل کی ہے۔ محترم حضرات، میری ویڈیو آج یہیں مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں پھر ایک اور ویڈیو قریب آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔